السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنگی کے اہم ترین عہدیدار. ان سے پوچھیں گے جو کراچی کے اندر PS 98 میں تحریک لبیک پاکستان کے اہم ترین رہنما کو شہید کیا گیا، دفتر پر حملہ کیا گیا، یہ تمام سچویشن جو ہے ہم جانیں گے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جو وہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا، یہ کیسے ہوا جو PS 98 میں آپ کے کارکن کو شہید کیا گیا؟ جی دیکھیں، کراچی کے اندر آپ جانتے ہیں، بالخصوص کرنگی کے اندر آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں اور ڈاکوں کا راج ہے یہاں پر. اور یہاں پر جو ہے وہ محسوس یوں ہو رہا ہے کہ اب، اور یقین بھی اب ہونے لگا ہے کہ یہ باقاعدہ کسی کے زیر سایہ ڈاکو جو ہے وہ آئے روز وارداتیں کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ وہاں پر کچھ ڈاکو آئے، انہوں نے دکانیں لوٹیں اور آنے جانے والوں کو لوٹا. اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا شور ہوا تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے فائر کیے، 8-10 فائر کیے، جس میں ہمارا ایک کارکن محمد شاہد جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. دفتر پر حملہ نہیں ہوا، یہ کسی نے افواہ پھیلائی ہے. دفتر پر حملہ نہیں ہوا بلکہ دفتر کے قریب جو ہے وہ وہاں یہ فائر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا شاہد جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. لیکن اس کے تانے بانے کہیں اور بھی جڑتے ہیں. ہمارا وہ جو لڑکا شاہد تھا، PS 98 UC 6 وارڈ 3 کا ناظم دفتر تھا، اور وہاں پر اس پورے علاقے کے اندر سب سے فعال ترین لڑکا تھا. وہ تحریک لبیک پاکستان کا بھرپور پیغام اور اس کی تشہیر اور اس کی جتنے معاملات وہاں پر کرتا تھا، اور کئی لوگوں سے جو ہے وہ تحریک کے معاملے میں ظاہر ہے وہ فیس کرتا تھا ہر چیز کو. تو ایک ہمارا یہ سلسلہ بھی ہمیں بالکل اس معاملے میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ اس میں ان کو باقاعدہ طور پر اس کو نام جو ہے وہ واردات کر دیا جا رہا ہے، لیکن اصل جو معاملہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا آ رہا ہے. کیونکہ کراچی میں جس طرح آج کل وارداتیں عام ہوئی ہیں، تو اسی واردات کی آڑ کے اندر ٹارگٹ کلر بھی جو ہے وہ فعال ہو چکے ہیں، سرگرم ہو چکے ہیں کہ جو جن لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہ واردات کا نام دے کر انہیں ٹارگٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک پری پلانٹڈ حملہ تھا جو آپ کے کارکن کو وہاں پر شہید کیا گیا؟ جی 80% تقریباً یہی معاملہ ہے کہ یہ پری پلاننگ کوئی سلسلہ یقینی طور پر ہوا ہے. کیونکہ وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس علاقے میں فعال ترین تھا اور تحریک لبیک کا سرگرم کارکن رہا ہے وہاں پر الحمدللہ. تو آج کل جتنی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں سلسلہ یہ بھی ساتھ میں جوڑا ہے کہ یہ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کروانے والے لوگ کرائے پر اپنے ڈاکو جو بلوا کر وہ وارداتیں بھی کروا رہے ہیں، اور پھر جن کو ٹارگٹ کرنا ان کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کے چینل کے توسل سے جو ہے میں بھرپور انداز سے بات کہنا چاہوں گا کہ علاقے کا وہ SHO وہ اس ایریے کے جتنے بھی ادارے کے سربراہان ہیں اس معاملے میں خواب غفلت سے وہ سو رہے ہیں، اور آئے روز جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں. پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اس کی اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور محمد شاہد قادری رضوی کے جو قاتل ان کو گرفتار کیا جائے. بصورت دیگر ہمارے قائدین، ہماری کراچی کمیٹی، اراکین شورا جو بھی اس پہ لائے عمل دیں گے اس پر ہم بھرپور انداز سے لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے. تو امیر صاحب، یہ شاہد صاحب کی شہادت کے بعد پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ آپ ان کی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں یہ کسی کی بھی لاکھوں کو پکڑ کر لیا انہوں نے یا جو بھی کیا اس کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ شاہد کے قاتل ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا سلسلہ. واردات کرنے والے جو آئے تھے وہ ایک مخصوص انداز سے آئے تھے، وہ 125 گاڑی پر تھے، ان کو لوگ پہچانتے بھی. اگر ایسا کوئی ہوا ہے انہوں نے کوئی ڈاکو پکڑے ہیں جو کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے جیو نیوز پر بھی ہیڈ لائن چلائے گی کہ اس کے قاتل پکڑے گئے، تو اگر انہوں نے پکڑا ہے تو پھر وہ ہمارے جو ہے نہیں شاہدین ہیں ان کو دکھائیں، لا کر ہمارے پاس لا کے دکھائیں کہ یہ لوگ تھے تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے. ایسے تو کسی کو بھی پکڑ کے وہ فٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے اداروں کا ایک عرصے تک جو ہے یہ رویہ رہا ہے کہ کسی کو بھی کسی معاملے میں فٹ کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے چینل کے توسل سے جو ہے میں بھرپور انداز سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس شاہد جو شہید ہمارا کارکن ہوا ہے اس کے قاتل کو پھر جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ سلسلہ یہ بھی تھمے. اور آئے دن شہری پریشان ہوئے ہیں جو وارداتوں سے، اور جو جن ماؤں کے بیٹے چھینے جا رہے ہیں وارداتوں کی صورتوں میں، تو ان کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر روکا جائے. تو سر جی، آپ IG سندھ کو اور جو سندھ کے وزیر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ قبلہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا کوئی بھی عہدیدار ہو، ان سب پر سوالیہ نشان ہے.
شہریوں کے مال جان کا تحفظ جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ظاہر اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب تک کی جو ان کی پروگریس ہے اس سے مطمئن یوں نہیں ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بظاہر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں چیکنگ کی جا رہی ہے، آپریشن کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ٹارگٹ کلنگ کم ہونے کے بجائے، وارداتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کبھی وہ گھروں میں جو ہے نا واردات کر کے جاتے ہیں، کبھی جناب وہ جیسے ابھی کرنگی میں ایک واقعہ اور ہوا کہ گھر میں رات کو گھسے واردات کرنے کے لیے گریل کاٹ رہے تھے تو گھر والے اٹھے تو ایک بچی 16-17 سال کی انہوں نے گیٹ پہ فائر مارا، وہ شہید ہو گئی۔ تو اس سے علاقے کے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اگر اسٹیٹ چیکنگ کی جا رہی ہے تو ڈاکو علاقوں میں کیسے گھس رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کسی کی سرپرستی انہیں مل رہی ہے، تو جو سرپرستی دے رہے ہیں اداروں کا کام ہے سب سے پہلے ان کو پکڑیں۔ وہ تو شاہد صاحب کی ایج کتنی تھی اور ان کی فیملی کی، وہ شادی شدہ تھے، ان کے بچے تھے؟ اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو وہ جاننا چاہتے ہیں، یہ تھوڑا آگاہ کر دیں۔ جی وہ شادی شدہ نہیں تھے، تقریباً 22-23 سال کے قریب عمر تھی، اور وہ شادی شدہ نہیں تھے۔ ماں باپ ان کے انتقال کر کے اپنے بھائی کے پاس رہ رہے تھے، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کا بھرپور وہ دن رات کام کر رہے تھے۔ علاقے کے لوگ اس بات کے یعنی شاہد ہیں کہ وہ علاقے میں تحریک لبیک کی بھرپور ورکنگ بھی کر رہے تھے، اور دین مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار بھی پیش کر رہے تھے۔ تو آخر پر سر جی، تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے نام تو پیغام ظاہر ہے ہمارے قائدین دیتے ہیں، ہمارے قائد دیتے ہیں، اور ہم بھی ایک کارکن ہیں تو کارکن کی حیثیت سے میں اپنے دیگر کارکن ساتھیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مایوس بالکل نہ ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، ہمیں استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ انشاءاللہ جب تک دم میں کھڑے رہنا ہے، اور امیر مجاہدین کی مشن پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سر جی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ یہ تھے ناظرین کرنگی کے امیر، جنہوں نے جو وہاں پر ایک گوار واقعہ رونما ہوا اس پر تفصیلی آگاہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔